رافضی اور شیعہ حضرات کی طرف سے جو اعتراضات اور بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر سر فہرست جو اعتراض ہوتا ہے ہمیشہ وہ یہ کہ باغ فدق جناب فاطمہ کا حق تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا حق غصب کر لیا۔ اسی طرح پھر بعد میں آنے والے خلیفہ دوسرے نمبر پر حضرت عمر، حضرت عثمان، ان لوگوں نے سیدہ کائنات کا حق غصب کر لیا تھا۔ سعودی حکومت کے اندر ابھی بھی یہ باغ سعودی حکومت کے زیر انتظام ہے، وہ اس کے معاملات دیکھتے ہیں، لہذا پتہ چلا کہ یہ باغ آل رسول کو نہیں دیا گیا جو کہ ان کا حق تھا۔ دیکھیے اس کے جوابات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ان جوابات کو سننے کے بعد آپ کا کانسیپٹ، آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا باغ فدق کے حوالے سے کہ حقیقت میں یہ معاملہ ہے کیا، جناب فاطمہ کا حق ہے بھی یا نہیں ہے، اور کیا معاملہ ہوا تھا۔ توجہ سے سنیں گے پوری ویڈیو کو اینڈ تک تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ دیکھیے، اگر رافضیوں سے سوال کیا جائے کہ آپ کے نزدیک، آپ کے عقیدے کے مطابق پہلا خلیفہ بلا فصل کون ہے، تو جواب ملے گا سیدنا علی پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تو ان سے یہ سوال کیا جائے کہ خلیفہ جب حضرت علی کو آپ مانتے ہیں تو پھر اعتراض ابو بکر پر کیوں کرتے ہیں کہ انہوں نے حق جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا؟ خلیفہ آپ علی کو مانتے ہیں، اعتراض آپ ابو بکر پر کرتے ہیں، یا تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ ہونے کو تسلیم کر لیں، یا پھر یہ اعتراض کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو یہ اعتراض ابو بکر پر بنتا ہی نہیں ہے، جبکہ آپ کے نزدیک خلیفہ بلا فصل تو علی ہیں، ان پر یہ اعتراض بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ بلا فصل ہونے کے باوجود جناب سیدہ کائنات کو ان کا حق باغ فدق نہیں دیا۔ جب آپ ان کو یہ الزامی جواب دیں گے تو آپ کو سامنے یہ بات رکھیں گے، جواب دیتے ہوئے یہ کہیں گے ظاہری طور پر حضرت علی کو چوتھے نمبر پر خلافت ملی، جناب ابو بکر ہو گئے، عمر ہو گئے، عثمان ہو گئے، انہوں نے حضرت علی کا حق مان لیا تھا، ان کی خلافت حق بنتا تھا کہ یہ پہلے خلیفہ ہوتے، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان یہ قابض ہو گئے ان کی خلافت پر۔ یہ آپ کو جواب دیں گے۔ تو اس کے اندر پوائنٹ والی بات یہ ہے، دیکھیں ایک طرف تو یہ رافضی اور شیعہ حضرات مولا کائنات کو مولا کائنات کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، مولا مشکل کشا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن وہ آپ کو بعد میں عرض کروں گا۔ ان کے مطابق مولا کائنات بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، مولا مشکل کشا بھی ہیں۔ کیسے مشکل کشا ہیں کہ اپنی زوجہ جگر گوشہ رسول جناب فاطمہ کا حق ان کو نہیں دلوا سکتے؟ تو کیسے مشکل کشا ہیں یہ؟ اب بیوی کی تو دور کی بات، اپنی مشکل کشائی بھی نہیں کر سکتے، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، مولا کائنات، پوری کائنات کا مددگار، اپنی مدد بھی نہیں کر پا رہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ غصب کر لی تھی ابو بکر، عمر، عثمان نے ان کی خلافت، اور یہ ظاہری طور پر چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے، تو مجھے بتائیے کیسے یہ مشکل کشا ہیں، کیسے مولا کائنات ہے کہ پوری دنیا کی تو مشکلات حل کر رہے ہیں، پوری دنیا کی مشکل کشائی کر رہے ہیں، لیکن نہ اپنی بیوی کی کر پا رہے ہیں، نہ ہی اپنی مشکل کشائی کر پا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور خاموش چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ پتہ چلا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مولا کائنات کا حق ہوتا پہلا خلیفہ ہونا تو خدا کی قسم، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر علی کے سامنے جناب معاویہ آ جائیں، کاتب وحی، صحابی رسول ہیں، اور اللہ نے ان سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے، بس سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ علی ہیں کہ جب میدان میں امیر معاویہ کے سامنے آ جائیں اور وہ سامنے جانتے بھی ہوں کہ صحابی ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے حق پر ہونے کا ثبوت دینے کے لیے صحابی سے بھی لڑ جاتے ہیں، ان سے بھی جنگ کرنے لگ جاتے ہیں،
ہم اعتراض کرتے ہیں نا کہ صحابی رسول تھے ابو بکر، تو ان سے کیسے جنگ مول لیتے، اپنے حق کو کیسے ان سے لیتے، وہ طاقتور بھی تھے اور صحابی رسول بھی تھے، ان سے کیسے جو نا یہ مطالبہ کر سکتے تھے، جنگ لڑ سکتے تھے، ان سے زور آزمائی کر سکتے؟ تو یہ اعتراض بنتے ہی نہیں ہے، بے بنیاد الزامات ہیں کہ مولا کائنات ہوں اور اپنا حق بنتا بھی ہو اور حق چھوڑ دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ وہ علی کہ جو میدان میں اترتے ہیں خیبر کے، تو پھر خیبر کا دروازہ توڑ کر اپنے الٹے ہاتھ سے اس کو ڈھال بنا کر کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے، اتنے طاقتور شیر خدا ہے۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جناب علی نے خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا کر جب آپ لڑ رہے تھے، اس کو لڑنے کے بعد جب آپ نے پھینک دیا زمین پر، تو کئی لوگوں نے، ایک روایت کے مطابق 40 ہیں، ایک روایت کے مطابق 70 ہیں، ایک روایت کے مطابق 100 لوگوں نے، یعنی اتنے سارے لوگ مل کر بھی اس دروازے کو، کہ جس کو مولا کائنات نے الٹے ہاتھ سے ڈھال بنا کر لڑنا شروع کر دیا تھا، اس دروازے کو اٹھا نہ سکے۔ اتنا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی، شیر خدا کا لقب آپ کو ملا۔ یہ علی ابو بکر عمر عثمان سے ڈر گئے؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چوٹ کرنے کے لیے کہ حق تھا پھر بھی خاموش رہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر حق ہوتا نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت سامنے آ جاتی تو علی لڑتا اور اپنا حق لے لیتا، لیکن چونکہ ایسا ہے ہی نہیں، مولا علی کا حق تھا ہی نہیں، تو انہوں نے کوئی آواز بلند بھی نہیں کی، کیونکہ حق ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا۔ اسی طرح باغ فدق اگر جناب سیدہ فاطمہ کا حق ہوتا تو مولا کائنات ضرور اس کے لیے آواز بلند کرتے، اس کے لیے تلوار تک اٹھا لیتے، لیکن چونکہ مولا کائنات کو بھی پتہ تھا کہ یہ باغ جناب سیدہ فاطمہ کا حق نہیں ہے۔ آپ کے بقول حضرت مولا کائنات ظاہری طور پر چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے، پہلے 3 خلفائے ثلاثہ ہیں، چلے مان لیا، ابو بکر نے باغ غصب کر لیا، عمر نے باغ غصب کر لیا تھا، عثمان نے باغ غصب کر لیا تھا، حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا تھا، لیکن ان تینوں کے بعد مولا کائنات تو خلیفہ بنے تھے، انہوں نے اپنے دور حکومت میں جناب فاطمہ کا حق باغ فدق حضرت فاطمہ اپنی بیوی کو کیوں نہیں دیا؟ اب حالانکہ ان کی بیوی کو ملتا تو بیوی کی وراثت میں ملنے والا مال شوہر کو بھی ملتا ہے، ان کے بچوں کو بھی ملتا ہے، تو ان کو پتہ تھا ہمارا حق ہے ہم لے لیں، تو انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ چلیں حضرت علی کو چھوڑ دیں، ان کے بعد جناب حسن بھی خلافت پر فائز ہوئے کئی دنوں تک، انہوں نے بھی اپنی والدہ کو ان کا حق نہیں دلوایا۔ وجہ یہی ہے کہ اگر حق ہوتا تو جناب علی بھی اور جناب حسن بھی حق ضرور دلواتے، اور دوسروں کی خلافت یعنی حضرت ابو بکر کی خلافت ہو، عمر کی خلافت ہو یا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کی خلافت اگر ہوتی اور جناب علی سمجھتے کہ جناب فاطمہ کا حق ہے تو ضرور اس کے خلاف آواز بلند کرتے اور حضرت فاطمہ کو ان کا حق دلا کر رہتے، چونکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جناب سیدہ فاطمہ کا حق بنتا ہی نہیں تھا، اس لیے حضرت علی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اور اس بات پر دلیل یہ ہے کہ جناب علی نے اور حضرت حسن نے بھی حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تھا، تو آج تک یہ سلسلہ ابو بکر سے لے کر ان کے بقول یہی چلتا آ رہا ہے کہ یہ سعودی حکومت کے ہی زیر انتظام ہے۔ تو پتہ چلا کہ ابو بکر سے لے کر آج تک کسی نے آل رسول کو نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ان کا حق ہی نہیں تھا۔ اور اگر پھر بھی آپ ضد کرتے ہوئے کہتے کہ نہیں یہ حق مار لیا تھا، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے غصب کر لیا تھا، تو یہی اعتراض جناب علی پر بھی آئے گا۔ جی جب انہوں نے نہیں دیا تو حضرت علی نے بھی نہیں دیا تھا، تو معاذ اللہ حضرت علی بھی جناب فاطمہ کے حق کے غصب کرنے والے ہوئے۔ نہ صرف علی بلکہ حضرت حسن جو ان کے بیٹے ہیں، یہ بھی حکومت میں آنے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد، انہوں نے بھی اپنی ماں خاتون جنت کو ان کا حق باغ فدق نہیں دیا، تو ان پر بھی لگاؤ فتویٰ کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا، انہوں نے بھی غصب کر لیا تھا۔ تو آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، تو دوغلا پن کیوں؟ ابو بکر عمر عثمان پر آپ اعتراض کرتے ہیں، لیکن خلیفہ تو یہ بھی بنے تھے نا،
حضرت علی، حضرت حسن، تو ان پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے بھی تو نہیں دیا تھا نا، لیکن ان کے پاس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کیسے دیں گے؟ ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں، بس ان سے اعتراض کروا لیں، بے بنیاد الزامات لگوا دیں۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک اور بات، کیا وراثت صرف اولاد کو ملتی ہے؟ بیویوں کو نہیں ملتی، دیگر ورثاء کو نہیں ملتی؟ تو ان کے سمیت آپ بھی یہی کہیں گے کہ جی ہاں، اولاد کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی ملتی ہے، دیگر ورثاء جو حق رکھتے ہوں ان کو بھی ملتی ہے۔ تو بتائیے یہ کیوں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں صرف جناب فاطمہ کا حق ہے؟ تو کیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بعد ازواج نہیں چھوڑی تھی؟ ان کا حق نہیں بنتا؟ باغ فدق دیگر ورثاء نہیں تھے، ان کا حق نہیں بنتا؟ صرف جناب فاطمہ کے لیے کیوں آواز بلند کرتے ہیں؟ ازواج کے لیے تو بلند کرنی چاہیے۔ کبھی سنا ان کے منہ سے کسی مجلس کے اندر، کسی مجلس میں، کسی جلسے کے اندر کہ انہوں نے جو ہے نا وہ دوسرے افراد کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہو؟ یقیناً نہیں اٹھائی۔ وجہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ازواج میں ابو بکر کی بیٹی بھی شامل ہے، جناب عمر کی بیٹی بھی شامل ہے، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، اسی طرح حضرت حفصہ جو کہ عمر کی بیٹی ہیں۔ ان کی زبانیں کٹ جائیں گی لیکن ان کی زبانوں پر ان دونوں ہستیوں کا نام نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے یہ ازواج کا حق کا مطالبہ ہی نہیں کرتے، اور یہ نہیں کہتے کہ ان کے ازواج کا بھی حق مار دیا تھا، بلکہ صرف اور صرف حضرت فاطمہ کا ہی ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کا حق مار دیا تھا۔ یہ تو بتاؤ نا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو، حضور علیہ السلام کی بیٹی کو حق نہیں دیا تھا، تو ساتھ میں یہ بھی تو کہو نا کہ ابو بکر نے حضور کی ازواج کو بھی ان کا حق نہیں دیا تھا، کہ جو کہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، اسی طرح حضرت عمر کی بیٹی جب آپ خلیفہ بنے تو ان کی بیٹی حضرت حفصہ تھی، ان کو ان کا حق نہیں دیا۔ پتہ چلا کہ اگر حق ہوتا تو ضرور دیا جاتا، لیکن حقیقت میں حق نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو نہیں دیا گیا۔ اور حضرت ابو بکر سے لے کر آج تک یہ باغ حکومت کی ملکیت میں رہتا ہے اور وہ اس کے مصارف میں ہی اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ تو ساری عقلی دلائل۔ اب آپ کو ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں جس کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء دنیا کی دولت وراثت میں نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ دولت، وہ پیسہ، وہ مال ہمارے بعد امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ ہاں، ایک اور مقام پر حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ عالم ہوتے ہیں، وہ علم ہوتا ہے۔ مال اور دولت یہ انبیاء وراثت کے طور پر نہیں چھوڑتے، وہ امت پر صدقہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک یہ باغ فدق امت پر صدقہ ہی کیا جا رہا ہے۔ اور چونکہ جناب فاطمہ کو ان حدیثوں کا علم نہیں تھا، اب آپ اعتراض کریں گے جناب فاطمہ حضور کی بیٹی ہوں اور ان کو یہ حدیثیں یاد نہ ہوں، تو لازمی تھوڑی ہے کہ نبی کی اولاد ہو ان کو نبی کی ساری باتیں یاد ہوں، ایسا تو لازمی تھوڑی ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے، کچھ باتیں یاد ہوں گی، کچھ باتیں یاد نہیں ہوں گی، کچھ معلومات ہوں گی، کچھ معلوم نہیں ہوں گی۔ ایسا سوچنا کہ جناب فاطمہ کو حضور کی ہر حدیث یاد تھی تو یہ ضروری نہیں ہے۔ صحابہ بھی تو ہے نا، کتنے صحابہ ہیں جو حافظ ہیں، حالانکہ قرآن ان کے دور میں نازل ہوا، ان کے سامنے نازل ہوا، 1,00,000 سے زائد صحابہ ہیں، لیکن حافظ صحابہ کرام کتنے ہیں؟ تقریباً 2-4 ہزار، باقی غیر حافظ ہیں۔ تو کیا آپ ان پر بھی اعتراض کریں گے کہ صحابہ کرام یہ کیسے ہو سکتا ہے صحابی ہو اور قرآن یاد نہ ہو، حفظ نہ کیا ہو؟ تو بھائی ضروری نہیں ہے کہ حضور کی بیٹی ہوں اور ساری حدیثیں آپ کو معلوم ہوں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر اور حضرت فاطمہ کے درمیان رنجش تھی، ناراضگی تھی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر کو یہ حدیث معلوم تھی۔ جب آپ کا علالت کا وقت آیا حضرت فاطمہ کا، تو حضرت ابو بکر ان کے در پر چل کر گئے، دستک دی اور ان کو بلوایا گیا اور ان سے عرض کی گئی آپ ناراض نہ ہوں، آپ دل میں کوئی ناراضگی نہ رکھیں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، مفہوم ہے
کہ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ امت پر صدقہ ہو جاتا ہے۔ جب جناب سیدہ فاطمہ کو ان چیزوں کا علم ہوا، یہ حدیثیں آپ کو بتائی گئیں، تو آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ جی ہاں، تو کیوں اس طرح کا جب مسئلہ ختم ہو گیا تھا تو ابھی تک کیوں رولا ڈالا ہوا ہے، کیوں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے؟ جبکہ یہ حدیث پاک ہے کہ انبیاء وراثت اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑ کر جاتے، یا پھر چھوڑ کر بھی جاتے ہیں تو وہ مال امت پر صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ باغ جناب فاطمہ کا حق نہیں تھا، اگر ہوتا تو حضرت ابو بکر ہی آپ کو دے دیتے۔ جی ہاں، یہ آپ کا حق نہیں ہے، اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک یہ حکومت کے ہی زیر انتظام رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح عقائد ہمیں جان کر ان کے مطابق اپنے نظریات کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔